والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محترم سید بجی حسن صاحب امیر جماعت اسلامی ضلع بستی، محترم عاطف علی خان صاحب ٹاؤن چیئرمین نارتھ ناظم آباد، محترم سید محمد مظفر ٹاؤن چیئرمین ناظم آباد، جناب ضیاء جامعی صاحب، نعمان صاحب وائس چیئرمین ٹاؤن، میرے انتہائی قابل احترام رہنمایان حیدری مارکیٹ، تاجر حضرات، میری بہت قابل احترام بہنوں، بیٹیوں، ماؤں اور میرے بہت عزیز نوجوانوں، قابل احترام بزرگوں، اس وقت پورے پاکستان میں لوگ سڑکوں پہ نکل رہے ہیں اور سب کی زبان پر ایک ہی بات ہے کہ یہ بجلی کے بھاری بھاری بل ہم ادا نہیں کر سکتے. یہ ظلم اور یہ جبر کی سیارات اب مزید ہم پر تنی نہیں رہ سکتی، اور لوگ اپنے اپنے طور پر بھی اور جہاں جہاں جماعت اسلامی ان کو منظم کر رہی ہے، جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے بھی احتجاج کر رہے ہیں اور اس بات کا واضح اعلان کر رہے ہیں کہ یہ بل اور اس پہ اضافہ یہ ہمیں منظور نہیں ہے. اب حکومت کے پاس کون سا راستہ ہے؟ اگر حکومت یہ بات کہتی ہے کہ آپ قربانی دیں، آپ بل جمع کرائیں، آپ اچھے رویوں کا مظاہرہ کریں، آپ بجلی کاٹنے والوں کے ساتھ برا سلوک نہ کریں، تو یہ دانشورانہ باتیں ان لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جو ان بلوں کی وجہ سے اپنے بچوں کی فیس ادا نہیں کر پا رہے. یہ دانشورانہ باتیں ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی کہ جن کے گھر میں 2 وقت کی روٹی مشکل ہو رہی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے روزگار چلانے والے لوگ جو کاٹیج انڈسٹری کے طور پر کام کرتے ہیں، ان بلوں کی وجہ سے ان کی انڈسٹری ٹھپ ہو گئی ہے، یہ اپنے گھر میں پیسے لے کر نہیں جا پاتے. یہ سارے لوگ جو مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، یہ سب لوگ تنگ ہیں کہ کہاں سے ہم اپنا گھر کا خرچہ پورا کریں اور کیسے ٹینکرز کے بل ادا کریں. پانی بھی یہ ظالم نظام ان کو نہیں دیتا ہے اور کیسے پھر ان بلوں کو ادا کریں. پیٹرول کی قیمتیں ہر 15 دن کے بعد بڑھانے والا یہ حکمران طبقہ یہ ہمارا دکھ نہیں جان سکتا. ان لوگوں کو ہمارا دکھ کیسے پتا چلے گا؟ ان میں سے تو 80-90% وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی بھی اپنی جیب سے پیٹرول نہیں ڈلوایا اپنی گاڑی میں. یہ حکمران طبقہ جس میں بیوروکریسی بھی شامل ہے، یہ حکمران طبقہ جس میں جاگیردار اور وڈیرے بھی شامل ہیں، وہ لوگ بھی شامل ہیں جو جدی اور پشتی سرمایہ دار لوگ ہیں. یہ وہ طبقہ ہے جن کو اکثر اوقات اس ملک میں فوجی ڈکٹیٹرز نے پالا ہے اور ہمارے سروں پر مسلط کیا ہے. یہ وہ طبقہ کہ ہمارے دکھ کو نہیں جان سکتا. یہ جب ہمیں لیکچر دیتے ہیں کہ ہمیں اچھے سماجی رویوں کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو کاکڑ صاحب یہ کون سا سماجی رویہ ہے کہ آپ ہر 15 دن میں پیٹرول کے بم 25 کروڑ لوگوں پر پھینکیں اور پھر کہیں کہ آپ کو ان پیٹرول بموں سے چلنا نہیں چاہیے، اس پر چیخنا نہیں چاہیے، اس پر آواز نہیں اٹھانی چاہیے. آپ کی یہ باتیں لوگوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتی جب ان کے اوپر اتنا بھاری بل بنا کر پیش کر دیے جاتے ہیں. اس لیے اس حکمران طبقے کو جو مختلف جماعتوں میں موجود ہے، جو اس پورے نظام کو چلانے والے لوگ موجود ہیں، جو 76 سال سے ہم پر حکومت کر رہے ہیں، ان کو اب نوشتہ دیوار پڑھ لینا چاہیے، رائٹنگ آن دی وال پڑھ لینا چاہیے. ان کو نظر آ جانا چاہیے کہ اب مزید یہ ظلم نہیں چلے گا. اب لوگ سڑکوں پر آ رہے ہیں اور آپ تو سیاست کو بھی اپنی گرفت میں لیتے ہیں، آپ تو قیادت کو بھی اپنی گرفت میں لے لیتے ہیں، آپ تو سماج کی بھی مینجمنٹ اور انجینئرنگ کرتے ہیں. اگر عوام نے اپنی اپنی سیاست شروع کر دی، عوام نے اپنے طور پر احتجاج شروع کر دیا، تو پھر لوگ کہاں جائیں گے؟ پھر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اپنے محلات میں محفوظ رہ سکیں گے؟
हम तो टिकट पकड़ेंगे और अमेरिका चले जाएंगे। इसलिए आप उठाकर देख लीजिए टॉप के ब्यूरोक्रेट्स, आप उठाकर देख लीजिए। हमें कहना अजीब सा लगता है, लेकिन बड़े बड़े फौजी लोग और बड़े बड़े जनरल आप उठाकर देख लीजिए, बड़े बड़े जागीरदार और वडेरे जो इस पूरे निजाम से फायदा हासिल करते हैं, इन सबके स्टेट्स अमेरिका में है, यूरोप में है, और इन्होंने अपना हिसाब किताब वहां पर बनाकर रखा हुआ है। इसलिए ये समझते हैं अवाम को मारो, अवाम पर पेट्रोल पंप फेंको, अवाम पर बिजली के बल्ब फेंको, और जब अवाम हमारे सर पर आ जाए तो यहां से फरार हो जाओ। वो वक्त ना आ जाए कि जब आप फरार भी इख्तियार करना चाहो तो लोग एयरपोर्ट का भी घेराव कर ले, तुम भाग भी नहीं सकोगे, और एक इंकलाब बर्पा हो जाएगा। हम ऐसा इंकलाब नहीं चाहते जो अनारकी पर मुश्तमिल हो, हम ऐसा इंकलाब नहीं चाहते जिसमें लोग अपना नुकसान करते हो, हम ऐसा इंकलाब नहीं चाहते जिसमें लोगों को खुद तकलीफ उठानी पड़े। हम वो इंकलाब चाहते हैं जो पुरअमन मुजाहिमत की सूरत में आगे बढ़ता है, एक लीडरशिप में आगे बढ़ता है। इसलिए इस हुक्मरान तबके से मैं कहना चाहता हूं कि आपके लेक्चर्स अब बेअसर हो चुके हैं, अवाम आपका चेहरा अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं। अब तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, बिजली के बिल कम करो और अपनी अय्याशियां खत्म करो। बिजली के बिल कम करो, अपनी अय्याशियां खत्म करो, बस एक ही रास्ता है। तुम कहते हो कि बिल अदा करो, लेकिन मुझे बताइए इस वक्त कितने लोग ऐसे हैं जो बिजली मुफ्त इस्तेमाल करते हैं? ये अवाम नहीं है, ये खवास है। और अभी तो मोहतात अंदाजा लगाया गया है 500 अरब रुपए की चोरी और मुफ्त बिजली ये हुक्मरान तबका खा रहा है, ये बड़े बड़े अफसरान खा रहे हैं, ये हुकूमत के लोग खा रहे हैं। अवाम से कहते हो कि हमें IMF की शर्त पूरी करनी है। कौन IMF? वो IMF जो कर्जा देता ही इसलिए है कि फिर वो अपनी मर्जी की इंजीनियरिंग करे, वो तुम्हारे जरिए से पूरे आवाम को गिरवी रखता है। और ये IMF कोई मुआशी इदारा नहीं है, ये सियासी बालादस्ती का इदारा है, ये अमेरिका की गुलामी का निजाम कायम करने का इदारा है। वरना जरा बताइए तो सही, जब आपके IMF से मुज़ाकरात हो रहे थे और IMF वाले रूठे थे तो वजीर आजम बाइडन को क्यों फोन कर रहे थे? और जब बाइडन से बात हो गई तो इन्होंने खुशखबरी सुनाई और जाली किस्म के एंकर टीवी पे बैठकर ये कह रहे थे कि बाइडन से भी बात हो गई है, अब IMF का प्रोग्राम हमें मिल जाएगा। और ये जाली एंकर पूरी कौम की ये तरबियत कर रहे थे कि IMF के पास चले जाएंगे तो हालात दुरुस्त हो जाएंगे। लेकिन IMF ने हम पर मजीद सियारात को मुसल्लत करवाया है। इसलिए ये मुआशी इदारे नहीं होते, ये तागूती इदारे हैं, और इनके आलाकार वो लोग हैं जो 76 साल से हम पर हुकूमत कर रहे हैं। इसलिए अब ये कहते हैं कि उन मजबूरी है, टैक्स जमा करना है। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो हिसाबकार साहब अभी वजीर खजाना थे, जब इनसे सवाल किया गया कि आप जागीरों पे टैक्स क्यों नहीं लगा रहे, आप ज़राअत की इनकम पे टैक्स क्यों नहीं लगा रहे, इन्होंने कहा मैं खुलेआम ये ऐलान करना चाहता हूं कि हम ज़राअत पर कोई टैक्स नहीं लगा रहे। बेशर्मी से हिसाबदार ने बात की। मैं नहीं कहता कि आप छोटे किसान पर टैक्स लगाएं, लेकिन हमें इस बात का जवाब दें। आदाद और शुमार बताते हैं कि पाकिस्तान में जो ज़रई जमीन है जिस पर फसल उगती है, उसमें जो सिर्फ 4% लोग हैं, वो लोग हैं जो 40% अराजी के ऊपर काबिज हैं, और सिर्फ 1.5% वो लोग हैं जो 28% अराजी पर काबिज हैं, जिनके रकबे 50 एकड़ से ज्यादा हैं, सैकड़ों एकड़ हैं, हजारों एकड़ हैं। ये जागीरदार तबका कौन है? ये वो तबका है जिन्हें अंग्रेजों ने इसलिए ये जमीनें अता की थी, इसलिए इनायत की थी कि इन्होंने गद्दारियां की थी, इन्होंने जंग आजादी में गद्दारी करके अंग्रेज से ये जमीनें हासिल की थी। अंग्रेज कहते थे घोड़ा आगे बढ़ाओ, जहां तक तुम्हारा घोड़ा चलेगा। ये जमीन तुम्हें इनाम दी, लेकिन इस राजवाड़े में अब अंग्रेज के खिलाफ कोई मुजाहिमत नहीं होनी चाहिए। तो ये जो जागीरदार तबका इस वक्त
پورا یرغمال بنا کے ہمیں رکھتا ہے وہی انگریز کا غلام طبقہ ہے. ان کی اولادیں ہم پر مسلط ہیں. یہ قوم کو جاہل بناتے ہیں, یہ وڈیرے قوم کو جاہل رکھتے ہیں. خود ان کی اولادیں باہر پڑتی ہیں اور ان کی پڑھائی کا خرچہ بھی آپ اور میں برداشت کرتے ہیں, اس لیے کہ یہ کرپشن کرتے ہیں, یہ لوٹ مار کرتے ہیں. دیکھ لیں ہمارے سندھ میں کیا حالات ہیں. کوٹھوں میں جا کر دیکھو, شہروں میں جا کر دیکھو, وڈیرا شاہی نظام میں کون سی چیزیں سامنے آتی ہے. رانی پور میں وہ فاطمہ 10 سالہ بچی, اس کا پورا معاملہ قوم کے سامنے ہے. کیا ظلم ہے, کیا بربریت ہے. اور ہوا کیا ہے, جب وہ وڈیرا پکڑا گیا ہے تو ڈاکو کہہ رہے ہیں, کچے کے ڈاکوؤں نے اعلان کیا کہ اس اسد شاہ کے گھر کا کوئی رخ نہ کرے, حویلی کا رخ نہ کرے, ڈاکو اس کی حفاظت کریں گے. یہ ہے ہمارا نظام, یہ ہے وڈیرا شاہی نظام, یہ ہے جاگیرداری نظام جس کے تحت ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں. تو جاگیریں انہوں نے انگریز سے حاصل کی, یہ ٹیکس نہیں دیتے. کتنا ٹیکس ملا ہے زراعت سے؟ پورے سال کا ٹیکس صرف 4 ارب روپے جمع ہوا ہے. زراعت کے انکم ٹیکس سے صرف 4 ارب روپے جمع ہوئے ہیں, اور جو سیلریڈ لوگوں کا ٹیکس کٹتا ہے وہ سینکڑوں ارب روپے ہوتا ہے. جن کا گھر کا خرچہ چلانا مشکل, جن کی بچوں کی تعلیم مشکل, وہ سینکڑوں ارب روپے دیں, اور جاگیردار جو ہم پر مسلط وہ 4 ارب روپے دیں. یہ منصفانہ نظام ہے, یہ ظالمانہ نظام ہے. نہیں قبول کرتے اس ظالمانہ نظام کو. جاگیروں پہ ٹیکس لگاؤ, سرمایہ کاروں پہ ٹیکس لگاؤ, جنرلوں پہ ٹیکس لگاؤ, بیوروکریٹ پہ ٹیکس لگاؤ. ہم پر کیوں ٹیکس لگاتے ہو, ہم پر کیوں بجلی مہنگی کرتے ہو؟ اس لیے اب یہ تحریک چل پڑی ہے, عوام کو اس میں شرکت کرنی ہوگی. بہت گزر گیا وہ وقت جب آپ کہتے ہیں کہ اگر ایک پارٹی کے پروگرام میں جائیں گے تو ہم ذرا سیاسی ہو جائیں گے. اے دکانداروں, اے میرے شہر کے لوگوں, اور پارٹیاں وارٹیاں کوئی نہیں ہے, سب ان گماشتوں کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. 15 پارٹیاں مل کر آپ کا خون نچوڑ رہی تھی. یہ اچھے بن کر اب سامنے آئیں گے, ان کو خیر بات کہہ لینا. ان گماشتوں کو جو آپ کی آبادی بیچ دیتے ہیں, جو اس شہر میں آپ کے پیٹ پر چھرا گھونپنے والے ہیں, ان کی باتوں میں مت آنا, ان لوگوں کی باتوں میں مت آنا کہ جو لوگ IMF کے بھی غلام اور اپنی نوکری بچانے کے لیے آپ پر ٹیکسوں کا بوجھ لگاتے ہیں. میں پورے یقین سے کہتا ہوں اس وقت میدان میں اس پاکستان میں صرف جماعت اسلامی کے ورکر ہیں, اس کے سپورٹر ہیں. ہم میدان میں موجود ہیں, اور آپ سے درخواست کرتا ہوں تمام وابستگیوں سے بالا تر ہو کر ہماری اس تحریک کا حصہ بنے, ہماری اس جدوجہد کا حصہ بنے. کل ہم نے تمام تاجروں کو اکٹھا کیا تھا, تمام صنعت کاروں کو اکٹھا کیا تھا. سب نے متفقہ طور پر, وکلا نے, صنعت کاروں نے, تاجروں نے, سول سوسائٹی نے متفقہ طور پر یہ فیصلہ کیا کہ ہم احتجاج بھی بڑھائیں گے, اور یعنی پیر کو پورے شہر میں بیک وقت تمام مارکیٹوں میں احتجاجی مظاہرے کیے جائیں گے. پھر سب نے یہ فیصلہ کیا کہ گورنر ہاؤس پر دھرنا دیں گے. گورنر صاحب نے تازہ بال بنوائے ہیں شعیب کون سا سیلون سے, تو ان کے بھی بالوں کو ذرا اڑائیں, ان کو بھی تو پتا چلے کہ عوام کا کیا حال تم نے کر دیا ہے. گورنر ہاؤس پہ بھی دھرنا دیں گے, اور 2 ستمبر کو انشاءاللہ پہیا جام ہڑتال ہوگی. تیار ہے اس کے لیے؟ ان لوگوں سے پوچھتا ہوں, ایک دن کی دکان بند کرو گے, اتنا پریشر بنے گا انشاءاللہ کہ یہ فیصلہ بدلنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو ہڑتال بھی ہوگی, جدوجہد بھی تیز تر ہوگی, اپنے حق کے لیے نکلیں گے تو ہمارا مسئلہ حل ہوگا. اس لیے اس پورے طبقے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں, حالات کو اگر درست رکھنا چاہتے ہو تو عوام کا یہ جوش, یہ جذبہ اور ان کا غیظ و غضب سمجھ لو, ورنہ پھر کسی کے کنٹرول میں بھی نہیں رہے گا. ایک وائٹ کالر کرمنل کے الیکٹرک مافیا کے وائٹ کالر کرمنل نے پرسوں ایک ویڈیو جاری کی اور کہا کہ جس نے ہمارے عملے کے ساتھ یہ کیا ہم نہیں چھوڑیں گے اور ہم FIR کاٹیں گے. اگر آپ کا عملہ اب آئے گا, اس کا مطلب یہ ہے کہ وائٹ کالر کرمنل چاہتا ہے کہ اس کا عملہ اور عوام میں لڑائی ہو اور پھر یہ موقع سے فائدہ اٹھائے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں,
ہوئے لوگوں، ان ساہوکاروں سے ہے جن کی تنخواہیں کروڑوں میں ہے، جن کی مراد کروڑوں میں ہے. یہ تو کے الیکٹرک کے انجینئروں کا بھی حق نہیں دیتے، ان کے ملازموں کا بھی حق نہیں دیتے. اس لیے حکومت سے کہہ رہا ہوں، وزیر اعظم سے کہہ رہا ہوں، پورے پاکستان میں واقعہ ہو یا کے الیکٹرک ہو، اس کو پابند کیا جائے. ان دنوں میں کوئی بجلی کاٹنے نہ آئے، اس لیے کہ سب جماعت اسلامی کے کنٹرول میں نہیں ہے. لوگوں کا غم و غصہ بہت زیادہ ہے، حالات بگڑیں گے تو ملک و قوم کا نقصان ہوگا. اس لیے زحمت نہ کیجیے، بلکہ بجلی کی بلوں میں کمی کیجیے، ٹیکسوں میں کمی کیجیے. پہلے آپ قیمت بڑھاتے ہیں، پھر اس کے بعد ٹیکس بڑھاتے ہیں، اور بجلی کے بل اوپر سے 48% ٹیکس لیتے ہیں. بل بھی کم کرو، ٹیکس بھی ختم کرو، اور ہم سب بل دینا چاہتے ہیں، لیکن ظالمانہ بل ہمیں منظور نہیں ہے. اس لیے ہماری مشاورت جاری ہے. اور قریب ہم یہ بھی فیصلہ کریں گے کہ پاکستان بھر کے عوام بجلی کے بل جمع کروائیں کہ نہ کروائیں. اس لیے کہ پھر یہ سول نافرمانی میں آتا ہے. ہم سول نافرمانی نہیں چاہتے، ہم قانون ہاتھ میں لینا نہیں چاہتے، لیکن جو حکمران طبقہ ہے وہ قانون کو پامال کیوں کر رہا ہے؟ وہ آئین میں جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کو پامال کیوں کر رہا ہے؟ تم آئین توڑ دو، تم آئین کو پامال کر دو. ہم سے کہتے ہو کہ اچھے بچے بن کر کام کرو، اب یہ نہیں چلے گا. اس لیے اس سے پہلے کہ یہ فیصلہ کیا جائے کہ بل جمع نہیں کروائے جائیں گے، تم 2-3 دن میں اس بات کا فیصلہ کر لو کہ یہ بل بھی واپس لے لو، ٹیکس بھی ختم کر دو، بلوں میں قیمت میں بھی کمی کرو. اور خبردار یہ جو 31 اگست آ رہا ہے، تم یہ چاہتے ہو کہ پیٹرول کی قیمت میں مزید اضافہ کرو، سوچنا بھی نہیں پیٹرول کی قیمت میں اضافے کا. ڈاکٹر صاحب سوچنا بھی نہیں اس اضافے کا. ڈاکٹر صاحب آپ کہتے ہیں میرا تو اختیار ہی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ جو 35 قسم کے بل پاس کیے گئے تھے، اس میں بل بڑھانے کا اختیار تو آپ کے پاس ہے، بل گھٹانے کا اختیار کیوں نہیں ہے؟ ہمیں دھوکہ مت دیجیے. بل بڑھا سکتے ہو، گھٹا نہیں سکتے ہو. اگر اتنے ہی بڑے پپٹ ہو تو سر پر کیوں بیٹھے ہو؟ چھوڑ کیوں نہیں رہتے ہو؟ اس لیے آج کا یہ احتجاجی مظاہرہ دیکھ لیں حکمران طبقہ کہ چند گھنٹوں کے نوٹس پر مائیں بہنیں بھی موجود ہیں. میں پھر کہنا چاہتا ہوں کہ حالات ہم خراب نہیں کرنا چاہتے. ہم پہلے ہی بہت مرے ہوئے عوام ہیں، پہلے ہی بہت تنگ آئے ہوئے عوام ہیں. ہم تو نہیں چاہتے کہ ہمارا کاروبار بند ہو، لیکن تنگ آمد بجنگ آمد. اب ہم کیا کریں؟ تو اس لیے دیکھ لو حکمرانوں، اور عوام کا غصہ سمجھ لو، اور ہمارے بلوں میں کمی کرو، پھر بیٹھ کر بات کرو. پھر ہم طے کریں گے کہ کہاں سے یہ پیسے پورے کرنے ہیں، کس جاگیردار کو نچوڑنا ہے، کس سرداری کو نچوڑنا ہے، کس بلاول کو نچوڑنا ہے، کس نواز شریف کو نچوڑنا ہے. ان سب کو جب نچوڑیں گے، چاہے مسٹر ہو یا مولانا، ہمارے خون پسینے کی کمائی نکلے گی، وہیں سے ٹیکس ادا کرو. جنہوں نے کھایا ہے ان سے لو، جو لگاتے ہیں ان سے وصول نہیں کرو. پہلا مرحلہ بل کم کرو، پھر بیٹھ کر بات کرو. انشاءاللہ یہ پاکستان بھی آگے بڑھے گا، یہ شہر بھی آگے بڑھے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.